السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ سعودی حکام نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو متنبہ کیا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کی ہدایات پر عمل نہ کرنا جرم تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف فوجداری عدالت میں کیس چلایا جائے گا۔ سعودی حکام نے ہاسپٹلوں میں زیر علاج مریضوں سے ملنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی اس وبا سے نپٹنے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ کرنسی نوٹ کی لین دین کورونا کے پھیلنے کا باعث بن سکتی ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق یہ کرنسی نوٹ پر زیادہ جمع ہوتے ہیں۔ چین کے صدر نے کہا ہے کہ چین اور اس کے عوام کورونا کے خلاف اٹلی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں چین اٹلی کے ساتھ تعاون کرنے اور مدد کی پیشکش کرنے کے لیے تیار ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کی موجودہ صورتحال نے پوری دنیا میں ڈر پھیلا دیا ہے کیونکہ یہ ہاتھ ملانے سے بھی پھیل رہا ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر معروف ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ کی جانب سے ایک مفت سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس مفت سروس کے ذریعے صارفین کے موبائل فون کو الٹرا وائلٹ شعاعوں کے ذریعے اس سے پاک کیا جائے گا۔ ادھر چین کے کسٹمز نے بیرون ملک سے آنے والے کارگو بحری جہاز سے 100 سے زائد بوری مکڑیاں برآمد کی ہیں۔ یہ مکڑیاں جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن کے کارگو جہاز سے برآمد ہوئیں۔ لیبارٹری میں معائنہ کے بعد پتہ چلا کہ یہ مکڑیاں انسان میں درد، قے اور پٹھوں کی بیماری کا باعث بن سکتی ہیں۔ بھارت میں کورونا سے دوسری ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے، جس کے بعد ملک میں مریضوں کی تعداد 82 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب نے بیرون ملک سے سعودی عرب پہنچنے والے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود کرنسی نوٹ اور سکے پہلی فرصت میں مقامی بینکوں میں جمع کروا دیں۔ کرنسی نوٹ اور سکوں سے کورونا پھیلنے کا امکان ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کی وبا کے دوران سرجیکل ماسک کے کب اور کیسے مناسب استعمال بارے میں مشورے دیے ہیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ مریض کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو آپ کو صرف ماسک پہننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں یا آپ کو کھانسی کر رہے ہیں تو بھی ماسک پہنیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے پاکستان نے بہترین اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان کے پاس اس سے نپٹنے کے لیے دنیا کا بہترین پروگرام موجود ہے۔ چین میں اس کی وبا پھیلنے کے بعد پاکستان نے فوری اور بروقت اقدامات کر لیے تھے اور اس سے نپٹنے کے لیے قومی رسپانس پروگرام ترتیب دیا جو کہ دنیا کا بہترین پروگرام ہے۔ پاکستان میں اس وقت 7 لیبارٹریاں اس کی تشخیص کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کورونا دنیا کے 145 ممالک میں پہنچ چکا ہے، جہاں اموات کی تعداد 5436 ہو گئی ہے، جبکہ 1,45,500 سے زائد اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کے پھیپھڑے کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں اور کچھ افراد کو تیز چلنے میں سانس پھولنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ ہانگ کانگ ہاسپٹل اتھارٹی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس سے صحت یاب ہونے والے ابتدائی مریضوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ نکالا ہے۔ ڈاکٹروں نے دریافت کیا کہ 12 میں سے 2 سے 3 مریضوں کے پھیپھڑوں کی گنجائش میں تبدیلیاں آئی تھیں۔ اسرائیل میں کورونا کے مزید 3 متاثرین کی تشخیص کی گئی ہے، جس کے بعد مجموعی طور پر وہاں اس کے متاثرین کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کورونا سے متعلق نیا جھگڑا سامنے آ گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے واشنگٹن میں چینی سفیر کو طلب کر کے چین کے بیان پر احتجاج کیا ہے اور اسے مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ چین نے الزام لگایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کورونا کو امریکی فوج ووہان میں لائی ہو۔ ادھر یوٹیوب نے ٹرینڈنگ ٹیب کو ہٹا کر اس کی جگہ ایکسپلور کو دے دی ہے۔ ٹرینڈنگ کی طرح ایکسپلور پیج میں بھی وہی ویڈیوز نظر آئیں گی جو اس وقت لوگ زیادہ دیکھ رہے ہوں گے۔ سعودی عرب میں کورونا کے باعث غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر لوگوں میں غذائی اشیاء اور ادویہ ذخیرہ کرنے کے رجحان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ غذائی اشیاء کی طلب میں 60% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ کورونا پھیلنے کی پیشگوئی 2008 میں کر دی گئی تھی۔ ناول اینڈ آف ڈیز کی امریکی مصنفہ سلویا براؤن نے لکھا
کہ 2020 میں نمونیا جیسی بیماری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی، تیزی سے پھیلنے والی بیماری تیزی سے ہی ختم ہو جائے گی، لیکن 10 سال بعد یہ پھر نمودار ہوگی۔ طالبان وفد رہائی سے قبل اپنے قیدیوں کی تصدیق کرے گا۔ افغان حکومت جن 1500 قیدیوں کو رہا کر رہی ہے وہ ہمارے بندے نہیں ہیں، ہم نے ان کی رہائی کی فہرست نہیں دی۔ طالبان امام کعبہ نماز کے دوران سورۃ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے رو پڑے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ سعودی عرب میں لوگوں کے اکٹھا ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ہوٹلز، شادی ہال اور گیسٹ ہاؤسز میں تقریبات پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ ہاسپٹلوں میں مریضوں سے ملاقات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ امریکہ نے دنیا کا سب سے بڑا انڈر واٹر پارک بنا لیا ہے۔ ایرانی صدر کا کورونا کی روک تھام کے لیے کم آمدنی والے خاندانوں کو 3 امدادی پیکیجز فراہم کرنے کا اعلان۔ بیمار صحافی صدر پیوٹن سے دور رہیں، اگر کوئی عارضہ ہے تو علاج کرائیں۔ روس متحدہ عرب امارات میں بزرگ افراد گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ وزارت صحت نے بوڑھے افراد کو گھر سے باہر نہ آنے اور پرہجوم مقامات سے دور رہنے کی بھی تاکید کی ہے۔ بل گیٹس کمپنی کے بورڈ ممبر کی حیثیت سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ مائیکروسافٹ ہمیشہ زندگی کے معاملات کا اہم حصہ رہے گی، بل گیٹس کی گفتگو۔ ادھر ابو ظہبی میں اماراتی خاتون نے غیر ملکی سیلز گرل کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کر دی۔ اماراتی خاتون کو بھی ٹھیک ٹھاک سزا ملنے کا امکان۔ یہ واقعہ ایک گارمنٹس شاپ میں پیش آیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔